رات کے 3 بج گئے ہیں نور بے بس ہو کر بولی شہریار پلیز مجھے اب بخش دیں. صبح میرا ٹیسٹ ہے اور نئے پروفیسر نے وہ ٹیسٹ لینا ہے. نور شہریار کی شدتوں کو سہتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی. وہ جو اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدتیں دکھا رہا تھا ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا. پہلے آج کی رات کا امتحان تو پاس کر لو بیوی. ویسے بھی میں تو تمہارا پینڈو جاہل گنوار شوہر ہوں. تم نے میری کروڑوں ایکڑ زمین حق بہر میں لکھوائی ہے. مجھے بھی تو قیمت وصول کرنی ہے. آخر گاؤں کا سردار ہوں, حساب کتاب پورے چکانا جانتا ہوں. اپنے جاہل شوہر کو سہنا سیکھو لڑکی. نور کے والد نے شہریار ملک کی کروڑوں ایکڑ زمین حق مہر میں لکھوائی تھی. نور کو لگا وہ گاؤں کا مغرور سردار ان پڑھ جاہل ہے, مگر جب اگلے روز یونیورسٹی میں گئی تو نئے پروفیسر کو دیکھ کر ہوش اڑے تھے. جب اس کے سر پر کھڑا تھا, نام کیا ہے تمہارا؟ شہریار کے سامنے نور کی تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی. نور. وہ گھبرائی. پورا نام؟ نور شہریار ملک. سامنے رکھے ٹیسٹ پیپر کو شہریار نے پھاڑ کر پھینک دیا. فیل ہو تم. چلو آؤ میرے کمرے میں, تو میں ایسی پنش دوں گا کہ یاد کرو گی. یہ سن کر نور کے ہوش اڑے, کیونکہ رات کو ہی اس کی شدتوں کو. میں کسی اجڑ گنوار سے شادی نہیں کروں گی بابا. کیا آپ مجھے گاؤں اس لیے لائے تھے تاکہ میری زندگی برباد کر سکیں؟ نور نے غصے سے جہانگیر صاحب کو دیکھا. بے وقوف لڑکی ہو تم. میں تمہارا مستقبل سیکیور کرنا چاہتا ہوں اور شہریار اچھا لڑکا ہے. میں نے آج تک کبھی اسے بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا. عام سرداروں کی طرح یا جاگیرداروں کی طرح اسے جہالت کرتے بھی نہیں دیکھا. اس کا زیادہ تر وقت شہر میں گزرا ہے. جہانگیر صاحب نے نور کو مطمئن کرنا چاہا. او پلیز بابا, نور چلائی تھی. یہاں آئے دن ہی کرنے کو ہیں جو آپ کو اس گنوار میں خوبیاں نظر آنے لگی ہیں. نہیں کرنی مجھے اس سے شادی. آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ میں لندن سے آئی ہوں, میرا تو شہر میں بھی دل نہیں لگتا. گھٹن کا احساس ہوتا ہے. اور آپ مجھے گاؤں لے آئے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے دوست کے بیٹے سے شادی کر لوں. کیوں بابا؟ ہم لندن واپس جائیں گے. لیکن جہانگیر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. بیٹا, سب کچھ برباد ہو چکا. لندن میں اب میں مزید نہیں رہ سکتا. پاکستان میں میری جو پراپرٹی تھی وہ سب جل کر راکھ ہو گئی. لندن سے پاکستان آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی. اور اگر میرا دوست مجھے سہارا نہ دیتا تو میں تمہیں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا. تمہارا باپ بہت مجبور ہو چکا ہے. یہ سمجھ لو کہ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے. یہ سن کر نور پھر بھی نہیں مان رہی تھی. بابا, آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. میں کسی بھی جاہل گنوار سے شادی نہیں کر سکتی. آپ نہیں جانتے, ایسے لوگ انسان کم اور جانور زیادہ ہوتے ہیں. اسی وقت شہریار کھانے کے لیے جہانگیر صاحب کو بلانے کے لیے آیا تھا, لیکن اندر آنے سے والی آوازوں کو سن کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا تھا. 3 دن پہلے اس کے والد سردار دلاور ملک اپنے دوست جہانگیر کو اس کی بیٹی سمیت گھر لے کر آئے تھے. لڑکی خاصی نکچڑی اور بڑی مزاج دار تھی. بس بمشکل سب کو سلام ہی کیا تھا. کھانا دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی. میں یہ نہیں کھاتی, مجھے یہ نہیں پسند. شہریار تو اسے دیکھ کر تنگ آ چکا تھا. کتنے نخرے ہیں اس لڑکی کے. اس نے اپنی چھوٹی بہن آرزو سے کہا. ہاں, نخرے تو بہت ہیں. توبہ ہے, پتہ نہیں تم لوگ کیسے اس لڑکی کو پورا دن برداشت کرتے ہو. میں تو 2 دن میں ہی بس کھانے کی ٹیبل پر ہی اسے دیکھتا ہوں اور اچھا خاصا کوفت کا شکار ہو گیا ہوں. شہریار کو پہلی نظر میں نور کوئی خاص پسند نہیں آئی تھی. آرزو ہنسنے لگی. ارے بھائی جان, آپ کا ابھی سے یہ حال ہے. آپ کو اندازہ ہے ساری زندگی آپ کی اسی نکچڑی کے ساتھ ہی گزرنے والی ہے. یہ سن کر شہریار بڑی حیرت سے آرزو کو دیکھنے لگا. کیوں بھائی, میرا کیا قصور ہے؟ میری کیوں اس کے ساتھ زندگی گزرنے لگی؟ خدا نخواستہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ شہریار حیرت سے غوطہ زن ہوا. بابا نے آپ کا رشتہ نور سے طے کر دیا ہے. یہ سن کر تو شہریار آرزو کے بیڈ سے فوراً سے کھڑا ہو گیا. بابا نے؟ بابا نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی. ہاں, بابا نے تو ابھی تک ماں جان سے بھی بات نہیں کی. وہ تو آپ کو پتا ہے میرے اندر ذرا جاسوسی کا کیڑا ہے نا. تو رات کو بابا اور ان کے دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے دوست بہت رو رہے تھے. سب کچھ برباد ہو گیا. میری بیٹی کیا کرے گی؟ آپ کو پتا ہے بھائی, جہانگیر انکل ہارٹ پیشنٹ ہیں. 3 بار انہیں اٹیک آ چکا. ڈاکٹر کہتا ہے اگر اب اٹیک آیا تو وہ ویسے ہی نہیں بچیں گے. اور انہیں نور کی فکر ستا رہی ہے. بابا جانتے ہیں آپ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے, اس لیے انہوں نے حامی بھر لی. یہ سن کر شہریار کچھ چپ سا ہوا تھا. لڑکی تو اسے واقعی پسند نہیں تھی, لیکن ایسا خود غرض اور سخت دل بھی نہیں تھا کہ سامنے والے کی مجبوری کو دیکھ کر اپنے باپ کا دیا ہوا مان توڑ دیتا.
ابھی دونوں بہن بھائی بات ہی کر رہے تھے جب ملازم نے آ کر شہریار سے کہا کہ آپ کو دلاور سردار بلا رہے ہیں۔ وہ فوراً سے اپنے والد کے کمرے میں گیا، دروازے پر دستک دی۔ ہاں بیٹا، اندر آ جاؤ۔ دلاور ملک اس وقت اپنا سگار پی رہے تھے۔ ماں جان بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلام ماں جان۔ شہریار نے سلام کیا۔ اس کی والدہ کے ماتھے پر بھی بل پڑے کہ وہ نکچڑی، فیشنیبل، نازک سی لڑکی شہریار کی ماں جان کو بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن شوہر کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ فیصلے گھر میں مرد ہی کرتے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ ماں جان نے اپنی برابر ہی شہریار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تبھی دلاور ملک نے بات شروع کی۔ شہریار، جہانگیر میرے بچپن کا دوست ہے، سمجھ لو کہ لنگوٹیا یار ہے۔ یہیں گاؤں سے ہی ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ اس کی بھی بہت سی زمینیں تھیں اور میری بھی۔ خیر اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اسی لیے زمینیں بیچ کر شہر چلا گیا۔ پھر جیسے اس کے والدین کا انتقال ہوا، اپنی بیوی بچی کو لے کر وہ لندن چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ دونوں باپ بیٹی وہیں رہتے تھے شہر میں۔ جہانگیر نے کچھ پراپرٹیز خرید رکھی تھی، مارکیٹ میں بہت سی دکانیں تھیں جس کا اچھا خاصا کرایہ آتا تھا، اور وہ لندن میں اچھی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن جب مارکیٹ کو آگ لگ گئی تو پوری مارکیٹ کی دکانیں جل کر خاک ہو گئیں، یہاں تک کہ عمارت ہی ٹوٹ گئی جس کے بننے کی کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہے۔ جہانگیر کروڑوں سے صفر پر آ گیا، اور یہ صدمہ اس کے لیے کم نہیں ہے۔ بیوی کا صدمہ برداشت کیا تب اسے پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور پھر جیسے جیسے اس کے حالات بگڑے، صحت بھی بگڑنے لگی، اور اب اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، اسی لیے اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھا۔ شہریار، میں جہانگیر کو زبان دے چکا ہوں۔ دلاور ملک نے ساری بات بیٹے کے گوش گزار کی تھی۔ بابا، اگر آپ نے زبان دی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کی زبان کا مان رکھوں گا۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ ماں جان کہنے لگی، شہریار اچھی طرح سے وہ سمجھ لو، لڑکی لندن سے آئی ہے اور آگے یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے، کیا ہماری حویلی میں رہ پائے گی؟ دلاور جی، نیکی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنے بیٹے سے پکڑ کر شادی کر دی جائے، چاہے دونوں کے مزاج آپس میں ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں؟ ہم اس لڑکی کی شادی کسی اور سے بھی تو کروا سکتے ہیں۔ ماں جان کی بات سن کر سردار دلاور کے ماتھے پر بل پڑا۔ آسیہ بیگم، آپ چپ رہیں تو بہتر۔ فیصلہ میں کر چکا ہوں اور میرا بیٹا قبول بھی کر چکا۔ بچی پڑھنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ شہریار بھی تو شہر میں ہوتا ہے، اپنے شوق بھی پورے کر رہا ہے، ورنہ کس چیز کی کمی ہے اسے؟ کروڑوں ایکڑ کی زمین کا اکیلا مالک ہے، شہر میں بھی سیٹل ہے، لیکن پھر بھی اپنے شوق پورے کر رہا ہے۔ شام کو بزنس سنبھالتا ہے، ہفتے میں بس ایک دن کے لیے تو گاؤں آتا ہے۔ ویسے بھی نور حویلی میں نہیں رہ سکتی، فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، شادی کے بعد شہر میں رہنے لگے گی، تعلیم مکمل کر لے گی تو آہستہ آہستہ جب گاؤں آیا کرے گی تو اس کا دل بھی لگے گا۔ ایک دم سے بچی کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو لندن سے آئی ہے، پھر گاؤں میں لا کر اسے حویلی میں قید کر دوں، یہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور ہم کوئی ان پڑھ جاہل گنوار لوگ تو نہیں ہیں کہ بچیوں کے ساتھ زور زبردستی کریں۔ جہاں رہے خوش رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دلاور ملک نے تو جیسے بات کو ہی ختم کر دیا۔ شہریار ابھی تک ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات ڈنر کے وقت دلاور ملک نے ہی شہریار سے کہا کہ بیٹا اپنے انکل سے کہو کھانا کھا لیں۔ گیسٹ روم اوپر تھے اور شہریار کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا۔ ابھی تک اس کا نور سے زیادہ ٹاکرا نہیں ہوا تھا، کچھ وہ خود بھی زیادہ تر اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی تھی۔ دوسرا، شہریار کی بھی اس میں کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ جیسے وہ اوپر کا زینہ چڑھ کر جہانگیر صاحب کے کمرے کے پاس کھڑا ہوا تو نور کی گل فشانیاں سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تو میں اسے اجٹ اور جاہل لگتا ہوں۔ کتنی بدتمیز تھی یہ لڑکی، اس کی تو عقل کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ جہانگیر صاحب اور نور دونوں ہی چپ ہوئے تھے۔ کون ہے؟ انکل، میں ہوں شہریار، بابا آپ کو نیچے کھانے پر بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ کچھ ادھر میں باپ بیٹی ٹیبل پر موجود تھے، لیکن نور کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ بس ذرا سے چاول اس نے پلیٹ میں ڈالے۔ ارے بیٹا، تم نے کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں ڈالا؟ یوں تو ملازمہ موجود تھی جسے ویڈیو چاہے ہوتا اس کی پلیٹ میں ڈالنے کے لیے، لیکن دلاور صاحبہ نور کے لیے خود اٹھے اور اس کی پلیٹ میں شامی کباب رکھتے۔ نہیں انکل، مجھے اتنی بھوک نہیں، ویسے بھی میں یہ سب نہیں کھاتی۔ پہلی بار شہریار اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بڑا گھمنڈ ہے محترمہ، پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے، ایسا ہے یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، تمہیں تو میں بتاؤں گا۔ میرے بارے میں جانے تم کیسے مجھے جانور کہہ سکتی ہو؟ شہریار کی نظروں کی تپش نور نے جب اپنے چہرے پر محسوس کی تو بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، لیکن شہریار اپنی نظریں جھکائی نہیں تھی۔ اسے ہی دیکھتے ہوئے سیلر سے کھیرا لیا اور منہ میں رکھ کر زور سے چبایا۔
جیسے کہ وہ کھیرا نہ ہو بلکہ نور ہو۔ اسے یوں سیلڈ کی پلیٹ سے کھیرا اور باقی چیزیں اٹھا کر بدتمیزی کے انداز سے کھاتا دیکھ نور کو عجیب سی گھن محسوس ہوئی۔ توبہ، اس شخص کے ساتھ شادی کروں گی میں جسے اتنی بھی مینرز نہیں کہ سیلڈ اپنی پلیٹ میں ڈال کر فوک سے کھاتے ہیں۔ خیر، بدتمیزی وہ جان بوجھ کر رہا تھا۔ جو کچھ نور کے منہ سے سن چکا تھا اسے دکھانا چاہتا تھا۔ وہ واقعی ان پڑھ ہے، اسے بالکل بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں۔ تھوڑے سے چاول کھا کر نور اٹھ کر اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ جہانگیر صاحب دلاور ملک سے کہنے لگے، کیا سوچا تم نے؟ میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے جلد از جلد فارغ ہو جاؤں۔ اس سے پہلے کہ دلاور ملک کچھ کہتا، شہریار کہنے لگا، بابا اگر انکل کی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹی کی بات سن کر ملک دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہم اسی ہفتے نکاح کر دیتے ہیں اور رخصتی چند مہینے بعد۔ ڈرتے ڈرتے ماں جان نے مشورہ دیا، جن کا دل بالکل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ اکلوتے بیٹے کی شادی اس وقت مزاج قسم کی لڑکی سے ہو جائے، لیکن پھر بھی دل کڑا کر کے انہوں نے کہا نہیں۔ وہاں جان نے کہا نہیں، نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہیے۔ بہرحال سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اگلے ہی روز نور نے اپنے والد سے کہا کہ بابا مجھے شہر جانا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اس وقت شہریار زینہ نیچے اتر رہا تھا، تبھی جہانگیر صاحب نے شہریار کو پکارا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ رک گیا، بس یوں ہی زمینوں پہ جا رہا تھا، کوئی کام ہے تو بتائیں۔ شہریار نے جہانگیر صاحب سے پوچھا، ہاں بیٹا ذرا نور کو یونیورسٹی لے جاؤ، یہاں سے شہر ویسے بھی 2 گھنٹے کی مسافت پر، اس کا داخلہ ہو جائے تو کسی بھی کچھ ذہن مل جائے گا۔ نور اپنی پڑھائی کے معاملے میں بہت کانشیس ہے۔ جی جی بندہ حاضر ہے، اس نے فوراً اپنی خدمت پیش کر دی۔ نور کے ماتھے پر بل پڑے اور جہانگیر صاحب سے کہنے لگے، بابا مجھے آپ کے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جہانگیر صاحب کہنے لگے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جانتی ہو کہ میں باہر پریشان ہوں اور میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے تو لندن سے پاکستان کا سفر اور پھر یہاں کا سفر کیا ہے، میری تو وہی تھکن دور نہیں ہو رہی۔ میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ نور کیوں پریشان ہو رہی ہو اور کیوں انکل کو پریشان کر رہی ہو؟ شہریار کے منہ سے اپنا نام سن کر نور کو مزید غصہ آیا۔ چلو نور، میں تمہیں شہر لے جاتا ہوں، یونیورسٹی تک بھی پہنچا دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ جیسے ہی وہ راؤنڈ کی سے باہر نکلی تو ڈرائیور نے شہریار کو دیکھتے ہی سیلیوٹ کیا تھا۔ صاحب جی گاڑی سٹارٹ کروں؟ ڈرائیور کے پوچھنے پر شہریار نے کہا، نہیں وہ میں خود چلا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سے سیٹ پر بیٹھ گیا اور جا کے فوراً سے حویلی کا جہازی دروازہ کھول دیا۔ نور پیچھے بیٹھنے لگی تو شہریار نے فرنٹ سیٹ کا لاک کھولا۔ یہاں بیٹھو جی، آپ کی جگہ تو ادھر ہے، ہمارے برابر میں۔ جان بوجھ کر وہ کسی پینڈو گاؤں والے کی طرح بات کر رہا تھا۔ نور کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی۔ فرنٹ سیٹ پر وہ بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کر چکی تھی اور پھر اپنا رخ کھڑکی سے باہر ہی رکھا۔ ہیں جی اتنی بھی اکڑ ہے سونےو کہ اپنا منہ ہی دوسری طرف موڑ لیا۔ شادی سے پہلے ایسے موقع تو یادگار بنانے والے ہوتے ہیں۔ وہ نور کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے سر میں درد ہے اور مجھے فضول باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، چپ چاپ گاڑی چلائیں ورنہ میں اتر جاتی ہوں۔ نور نے بڑے تیکھے انداز سے کہا، کیا ہری مرچ؟ شہریار کے منہ سے پھسلا۔ اس وقت نور گرین کلر کی کرتے پاجامے میں ملبوس تھی، اسے ہری مرچ ہی لگ رہی تھی۔ بڑے غصے سے نور نے شہریار کی طرف دیکھا۔ او جی ہری مرچ تیکھی ہو تو کھانے کا سواد ہی الگ ہوتا ہے، مجھے بڑی پسند ہے ایسی ہری مرچوں کو میں دانتوں کے نیچے سے بڑی زور سے چباتا ہوں، مت پوچھو زبان پر کیسا لطف آتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایک قسم کی گفتگو کر رہا تھا اور نور کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، illiterate, uneducated, boorish, idiot۔ لیکن شہریار سن چکا تھا۔ یہ انگریزی میں کیا گٹر بٹر کر رہی ہو جی؟ نور میں اس کی طرف غصے سے دیکھا، تمہاری تعریف کر رہی ہوں، یو فول۔ شہریار اپنی مسکراہٹ دبا کر کہنے لگا، نوازش ہے جی آپ کی، بندہ کہاں اس تعریف کا مستحق ہے۔ نور کو لگا اسے کون سا انگلش آتی ہے، اسی لیے اپنے دل کی بھڑاس وہ اس طرح سے تو نکال رہی تھی۔ شہریار کو برا تو بہت لگا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ غصے سے جم گئے۔ وہ گاڑی بھی خاصی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ گاڑی ذرا آہستہ چلائیں پلیز۔ نور نے گاڑی کی رفتار دیکھی تو لگا جیسے گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی ہے۔ زندگی کا مزہ تو تیز رفتار چلنے میں ہے جی، اب آپ خود دیکھ لیں، آپ لندن سے آئی ہو، وہاں کی رنگینی روشنی دیکھ کر آپ کی آنکھیں کتنی چکا چوندھ ہو چکی ہوں گی، اس لیے آپ کو گاؤں کو دیکھ کر ہی وحشت ہوتی ہے، اسی لیے ذرا تیز رفتاری کی عادت ڈالیں۔
نور کہنے لگی وہاں کی سڑکیں ایسی نہیں ہوتی، کہیں سے ٹوٹی، کہیں سے اونچی، کہیں سے نیچی۔ لیکن جی اب تو آپ کو یہیں رہنا ہے، ایسی ہی سڑکوں پر سفر بھی کرنا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ تو ذرا اپنا دل گردہ مضبوط رکھیں، کیونکہ میں بندہ کچھ ٹیڑھے مزاج کا ہوں۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پھر بڑے جتن کرنے پڑیں گے جی آپ کو۔ نور دھیرے سے بولی، مائی فٹ۔ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ 1.5 گھنٹے میں شہریار اسے یونیورسٹی کے باہر اتار چکا تھا۔ جلدی سے جو کام کرنا ہے کر کے آ جانا، مجھے زیادہ انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کا لہجہ پنجابی اور کسی پینڈو شخص جیسا ہو، لیکن نور کا دل تو جل کر خاک ہو گیا۔ اسے داخلہ مل گیا تھا اور اگلے ہی چند روز میں پڑھائی شروع ہونے والی تھی۔ اوپر سے شادی کا شوشہ سن کر نور کا دل تو بری طرح سے پریشان ہوا تھا۔ جان بوجھ کر یونیورسٹی میں وہ 2 گھنٹے بیٹھی رہی، کینٹین میں بیٹھ کر برگر کھاتی رہی، کولڈ ڈرنک پیتی رہی۔ شہریار کو پریشان کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا وہ یونیورسٹی کی کینٹین تک پہنچ جائے گا۔ وہ ابھی اپنی کولڈ ڈرنک پی ہی رہی تھی جب شہریار نے اسے کلائی سے پکڑے بولا، کہا تھا نا تمہیں کہ مجھے انتظار کی عادت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک پکڑ کر اس نے واپس ٹیبل پر پٹکی اور اسے کھڑا کر کے تیز قدموں سے اس کی کلائی ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گیا۔ تم بہت بدتمیز انسان ہو، پینڈو گوار۔ بات بات پر نور اسے یہی کہتی تھی، پتہ ہے جی مجھے، زیادہ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو کہ میں کون ہوں۔ گاڑی میں بیٹھو، تمہارے ابا جی کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارا انتظار کروں۔ اور میڈم صاحبہ کینٹین میں برگر ٹھونستی رہے۔ میں اس طرح کے کھانے پینے پسند نہیں کرتا، دیسی کھانے پسند ہیں مجھے۔ عادت ڈالو کہ تم بھی وہی کھاؤ۔ وہ گاڑی تک اسے لے کر آیا تھا، پھر اس کی کلائی چھوڑ کر فرنٹ ڈور کھولا۔ چلو بیٹھو یہاں پر۔ اس بار شہریار کا لہجہ غصیلا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا یہ تھی اس کی قسمت؟ اسے ہمیشہ سے ہینڈسم قسم کے پڑھے لکھے نوجوان اچھے لگتے تھے۔ خیر ہینڈسم تو وہ بھی تھا، لیکن اتنا ہی گنوار۔ واپسی 2 گھنٹے بعد حویلی وہ لوگ پہنچ چکے تھے جہاں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، نور کی گویا جان نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ مہندی کا دن بھی آن پہنچا۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ہرے رنگ کے فینسی فراک میں نور کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس پر خاندانی سونے کے زیورات، اسی لیے کچھ جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ کم تو شہریار بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سفید کلف والی شلوار قمیض پہنے، کاندھے پر بلیک کلر کی شال ڈالے، وہ واقعی کوئی گاؤں کا سردار ہی لگ رہا تھا۔ دونوں کو ایک ہی پھولوں سے سجے ہوئے جھولے میں بٹھا دیا گیا۔ نور کی آنکھیں ابھی بھی روئی روئی سی تھیں۔ آج تو شہریار کی نظریں ہی نور سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ پہلی بار اس کا دل کسی اور ہی لے پہ دھڑکا تھا۔ لڑکی تو واقعی بے حد حسین تھی، اور مشرقی حلیے میں تو اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں صرف فرنگیوں کے لباس میں کیا لطف ملتا ہے۔ ٹائٹ سی پینٹ، ڈھیلی ڈھالی شرٹ، توبہ، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ اور آج مہندی کے اس فراک میں تو قیامت لگ رہی۔ دل ہی دل میں شہریار نے نور کی تعریف کی، لیکن اس کے کان میں کوئی بھی ایسی سرگوشی نہیں کی کہ نور کا دل بھی شہریار کے نام پر دھڑکتا۔ اگلے روز شادی تھی اور نور جلے پاؤں کی بلی بنی اپنے کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ تو اسے جھنجھوڑنے لگا نہیں، اور نور نہیں چاہتی تھی کہ شہریار اس کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ قائم کرے۔ اگر اس کے والد کی بیماری آڑے نہ آتی تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ بہرحال شادی بھی ہو گئی اور نور کو شہریار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ نور کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سردار اور جاگیردار بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں، اور عورت کو ان کے لیے ان کی فرسٹریشن ختم کرنے کا سامان ہوتی ہے۔ اور اس وقت نور کا رنگ ایسا تھا جیسے پیلا پڑ چکا ہو، بے حد نروس اور گھبرائی ہوئی۔ شہریار کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو نور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر نور کے سامنے بیٹھا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ انکار تو نہیں کریں گے؟ نور نے یہ سمجھا کہ شہریار سے تھوڑی تمیز سے بات کرنے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ شہریار نے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ دیکھو اب یہ مت کہنا کہ مجھے وقت دے دیں، میں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ لندن سے آئی ہوئی لڑکی ذہنی طور پر پہلے سے تیار شدہ ہی ہوتی ہے۔ نور نے جب شہریار کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ پہلی بار شہریار کو نور پر ترس آیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بے حد نروس تھی۔ شہریار کو لگا کہ اسے تھوڑا مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ اچھا رونا تو بند کرو، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ میں سوچتا ہوں اس بارے میں بھی۔
سننا تھا کہ جلدی جلدی نور نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تھینک یو سو مچ، نور نے دھیرے سے کہا۔ اس کا پہلا پہلا کاجل دیکھ کر شہریار کی بے قراریاں عروج پر گئی تھی، لیکن جلدی سے اپنے جذبات کو تھپک کر سلانے لگا۔ مجھے یہ کپڑے بہت چبھ رہے ہیں۔ نور نے دوسری فرمائش بھی کر ڈالی، اور یہ جولری؟ مجھ سے اتنی بھاری جولری نہیں پہنی جاتی۔ شہریار کو تو جیسے موقع مل گیا۔ ہاں تو میں کس لیے ہوں، میں اتار دیتا ہوں۔ جیسے ہی شہریار نے اس کے کان کے آویزے کے پاس اپنا ہاتھ کیا، اس نے جلدی سے شہریار کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ نو پلیز، میں خود اتار لوں گی۔ شہریار کیسے اپنے دل کی خواہش کو پس پشت ڈالتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں تو پھر زیورات اتارنے پر مجھے منع مت کرو۔ میں تمہاری بات مان رہا ہوں تو تمہیں بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ شہریار کی شرط سن کر نور اندر سے تپ کے رہ گئی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ کیا خبر وہ ضد میں آ کر اس کے ساتھ سب کچھ کر جاتا، جو نور فی الحال چاہتی نہیں تھی۔ اسی لیے خاموش ہو گئی۔ بڑے آرام سے شہریار نے اس کے سارے زیورات اتارے، اس کا دوپٹہ بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اسے بڑے غور اور بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا، اور نور کا یہ حال تھا کہ جی چاہا کہ اپنا آپ چھپا لے۔ شہریار نے ایک ٹھنڈی گہری سانس بھری، اپنی جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی، سونے کا لاکٹ اور چین نور کے گلے میں پہنایا، جس پر شہریار لکھا ہوا تھا۔ ویسے انگریزی کے تو 2 جملے مجھے بھی آتے ہیں، تمہیں وہ سناتا ہوں، اچھا لگے گا تمہیں۔ تم ذرا انگریزی میم ہو نا، 2 جملے میں نے بڑی مشکل سے یاد کیے ہیں، کہو تو سناؤ۔ وہ آلتی پالتی ہمارے نور کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا تھا، اور نور انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نور کا انکار شہریار کے اندر اشتعال نہ پیدا کر دے۔ سنائے۔ پہلا جملہ تو یہ ہے آئی لو یو، اس کا مطلب پتہ ہے تمہیں بیوی؟ نور رخ بدل گئی۔ شہریار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ نور نے نظریں چرائی۔ اس کا مطلب ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ شہریار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اور دوسرا جملہ اور بھی زیادہ میٹھا ہے، اور وہ ہے آئی کس یو، اس کا مطلب بتاؤ؟ اب کی بار نور چپ ہی رہی۔ کیا ہوا میڈم جی، آپ کی انگریزی میرے سامنے ختم ہو گئی؟ چلے اس کا مطلب میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہریار نے اپنے لب جیسے ہی نور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو نور اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کا گھبرایا گھبرایا چہرہ، کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیا یاد کرو گی، بخش دیا تمہیں، جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی اپنی ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ جیسے ہی شہریار ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ نور نے بھی کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ اگلے روز ولیمہ تھا، پھر شہریار نور کو لے کر اپنے شہر والے بنگلے میں آ گیا، کیونکہ اس نے یونیورسٹی میں پڑھنا تھا، اور ان دنوں شہریار بھی اپنی فیکٹری پر توجہ دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نور کو کچھ وقت دے تاکہ اسے اسی حلیے میں قبول کرے، اور جو اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ گاؤں کے پینڈو لوگ برے ہوتے ہیں یا وہ پڑھی لکھی لڑکیوں کے قابل نہیں ہوتے، تو یہ بات اس کے دماغ سے ہٹ جائے، کیونکہ کئی پڑھے لکھے بھی جاہلوں سے کم نہیں ہوتے، اور کئی انگوٹھا چھاپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا رہتے ہیں کہ وہ ان کی قدر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور شہریار بھی یہی چاہتا تھا کہ نور کو یہ احساس ہو کہ اگر وہ گاؤں کے کسی ان پڑھ سردار کی بیوی بھی ہے تو وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کا شوہر اچھا ہے، اور جب اسے قبول کرے گی تب وہ اسے بتائے گا کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ نور یونیورسٹی جانے لگی تھی، شہریار اسے چھوڑنے جاتا اور لینے بھی جاتا۔ باقی پورا دن وہ اپنی فیکٹری میں کام کرواتا تھا اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ اس کی فیکٹری سے کپڑے تیار ہو کر بیرون ملک جاتے تھے۔ شہریار کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ نور فی الحال اس کے کسی کام کو انکار نہیں کرتی تھی، حالانکہ اسے کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ مجھے کام نہیں کرنا۔ پہلی بار اس نے شہریار کے کہنے پر اسے چائے بنا کر دی، حالانکہ اسے کافی بنانی آتی تھی، چائے نہیں آتی تھی، اور چائے اچھی بھی نہیں بنی تھی۔ اگر یہی چائے ملازمہ بناتی تو یقیناً وہ کپ زمین پر پٹخ دیتا، لیکن بنانے والی نور تھی۔ چائے پینے کے بعد اسے کچن میں لے گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آ؟ نور کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ بس کچھ بتانا تھا تمہیں، یہ کہہ کر شہریار نے دونوں ہاتھوں سے نور کو کمر سے پکڑا اور کچن کی شیلف پر بٹھا دیا۔ نور تو ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ پھر شہریار نے کیتلی نکالی، پانی ڈالا، چائے کی پتی، چینی۔ جب پانی کا اچھا سا رنگ آ گیا تو پھر اس میں دودھ ڈالا۔ چائے ایسے بناتے ہیں، بڑے پیار سے وہ نور کو بتا رہا تھا۔ چائے کپ میں ڈالنے کے بعد اس نے چائے کا کپ نور کے لبوں کے پاس کیا۔ پی کر دیکھو کیسی بنی ہے۔ میں کافی پیتی ہوں، مجھے چائے نہیں پسند۔
نور کا تو ایک رنگ آ کر گزرا تھا، کیونکہ شہریار اب اپنی جرت دکھانے لگا اور نور کے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ شہریار نے گہری سانس لی، کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، ایک گھونٹ بھر لو تاکہ جب میں پیوں تو چائے کا لطف دوبالا ہو جائے۔ وہ نور کو اپنی محبت سے زیر کرنا چاہتا تھا اور نور گھبرا رہی تھی۔ نور نے ایک گھونٹ پیا، باقی کی چائے شہریار نہیں پی تھی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ نور کے عجیب سے سوال پر سے بڑے تعجب سے شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ جاتے کہاں ہیں؟ نور کے عجیب سے سوال پر بڑے تعجب سے شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہاں جاتا ہوں؟ نہیں، مجھے کالج چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ بے اختیار شہریار کا منہ سے نکلنے لگا تھا آفس جاتا ہوں، لیکن فوراً سے رک گیا۔ وہ اپنے دوستوں میں عیاشی کرنے جاتا ہوں۔ اب مجھ جیسے جاہل گنوار کو کچھ اور تو آتا نہیں۔ دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کھیلتا ہوں، پیسے لگاتا ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ سن کر نور نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ تم چاہو تو مجھے اچھا بھی بنا سکتی ہو، مجھے پڑھا بھی سکتی ہو، میں تم سے پڑھ لوں گا۔ وہ چاہتا تھا نور اس سے کچھ بے تکلف ہو جائے، اس سے دوستی کرے۔ نور فوراً شیلف سے نیچے اتری اور کمرے میں چلی گئی۔ نور کی دوستی یونیورسٹی میں کئی ایسی لڑکیوں سے ہوئی جو کہ کافی باہر لندن جا چکی تھی۔ ان میں سے ایک سہرش بھی تھی۔ وہ نور سے خاصی اچھی دوستی کر سکے تھے۔ بے شک نور لندن میں رہتی تھی، لیکن بہت سادہ اور معصوم سی تھی، اور سہرش ایک چالاک قسم کی لڑکی تھی۔ نور سے کہنے لگی تم کہاں یہاں پر آ کر پھنس گئی ہو پاکستان میں؟ پاکستان بھی کیا کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ ارے میں تو کہتی ہوں مجھے موقع ملے تو میں واپس لندن چلی جاؤں۔ سہرش کی بات سن کر نور کہنے لگی میرا بھی یہی دل چاہتا ہے، لیکن اب تو میری شادی ہو گئی۔ ایسے ایسے سہرش نے نور سے ہمدردیاں جتا جتا کر اس سے سب کچھ پوچھ لیا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نور کی اس شادی میں کوئی مرضی شامل نہیں، اور ابھی تک اس نے اپنے شوہر کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیا۔ پاسپورٹ مجھے دو تو میں تمہارا لندن میں جانے کا انتظام کر دوں گی۔ یہ سن کر نور بے حد خوش ہوئی۔ کیا سچ میں؟ ہاں، تمہارا وہاں پر یونیورسٹی میں داخلہ بھی کروا دوں گی، رہائش کا انتظام بھی کروا دوں گی، تمہارے اپنے پینڈو شوہر سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر نور کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کا پاسپورٹ اس کے پاس تھا۔ نور کہنے لگی میں کل تمہیں اپنا پاسپورٹ لا کر دے دوں گی۔ بہرحال آج وہ بہت خوشی کے موڈ میں بھی تھی، اس کا بہت اچھا تھا موڈ۔ شہریار جب اپنے کام سے واپس آیا تو نور کا موڈ اچھا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، تو پھر اس خوشی میں کھانا باہر ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں؟ نور کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ گھر پر وہ سادہ سا حلیے میں رہتی تھی، وہی ٹراؤزر، ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ، ویسے ہی کھڑی ہو گئی، اپنے سلیپر پہننے لگی۔ نور، یہ لندن نہیں ہے جی، پاکستان ہے۔ جا کر کپڑے تبدیل کریں، شلوار قمیض پہنیں، تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیں، اچھی لگیں گی، اور ہم کانچ کی چوڑیاں ضرور پہننا، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ شہریار کی کسی بات سے انکار نہیں کرتی تھی، چاہتی تھی کہ اسی خاموشی سے بنا شہریار کو شک میں ڈالے وہ یہاں سے چلی جائے۔ بہرحال وہ شلوار قمیض پہن کر آئی، ہلکا سا میک اپ بھی کیا اور اس میں ہم رنگ چوڑیاں بھی تھیں۔ شہریار نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، پھر اسے شاپنگ بھی کروائی، گھر لے کر آیا۔ میں آپ کے لیے بہت مزے کی چائے بنا کر لاتی ہوں، اس بار نور نے خود کہا تھا، اور شہریار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ چائے بنا کر لائی۔ شہریار نے چائے پی، اس کی تعریف کی۔ شہریار کو لگ رہا تھا بہت کم وقت میں وہ اس سے گھل مل جائے گی، تب وہ اس کی ساری حقیقت بتائے گا، اور پھر اس کو حیران چہرہ دیکھے گا۔ یار کو نور سے محبت ہو گئی تھی۔ رات کو وہ سو رہا تھا جب ایک آہٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا جیسے الماری کا لاکر کا دراز کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہاتھ میں ٹارچ لائٹ بھی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کرتا، اس کی نظر نور پر پڑی، جو الماری کا لاکر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ چابی شہریار کے پاس تھی اور اس لاکر میں نور کا پاسپورٹ تھا۔ اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا جس کی ٹارچ لائٹ میں اس نے جلائی ہوئی تھی۔ شہریار کو کچھ حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس وقت لاکر کیوں کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ بھی یوں چوروں کی طرح۔ رات کے 3 بجے اس کا دل کھٹکا ضرور تھا۔ اس سے پہلے کہ نور پلٹتی، وہ فوراً سے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ نور میں بہت کوشش کی کہ وہ لاکر کا لاک ٹوٹ جائے، لیکن نہیں ٹوٹا۔ شہریار کا دل اب عجیب سے وسوسوں میں گھر چکا تھا۔ یہ کام اگر وہ شہریار کی غیر موجودگی میں کرتی تو شاید اسے شک نہ ہوتا۔ نور کو صبح حال میں اپنا پاسپورٹ سہرش کو دینا تھا۔ اگلے روز جب شہریار نور کو یونیورسٹی چھوڑنے گیا تو مین گیٹ پر ہی سہرش نور کو ہاتھ ہلا رہی تھی، اور نور بھی جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر کر سہرش کے پاس چلی گئی۔
شہریار بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کے انداز اسے کچھ اور ہی سمجھا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنی فیکٹری کے آفس میں گیا فوراً سے اس نے فون کیا۔ بیوی کے فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ نور شہریار ملک تصور میں تمہیں واٹس ایپ کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کے پیچھے سائے کی طرح رہنا، اس کی دوستی کن لڑکیوں سے وہ آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں، مجھے 2 دن کے اندر ساری انفارمیشن چاہیے، اور ہاں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر شہریار نے فون بند کر دیا۔ سہرش نے پاسپورٹ مانگا تو نور کہنے لگی وہ لاکر میں ہے، اس کی چابی شاید میرے شوہر کے پاس ہے، میں کوشش کروں گی اس کی چابی ڈھونڈوں۔ رات کو بھی میں نے بہت کوشش کی کہ لاکر ہی ٹوٹ جائے لیکن نہیں ٹوٹا۔ اچھا چلو فکر نہ کرو، اگر تمہیں پاسپورٹ نہیں ملا تو میں تمہیں الگ نام سے الگ پاسپورٹ بھی بھجوا سکتی ہوں، بہت اونچے ہاتھ ہیں میرے۔ یہ سن کر نور کہنے لگی اگر تم مجھے لندن بھجوا دو تو میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ نور اور سحر یونیورسٹی کے باغ میں بینچ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اس چیز سے بے خبر کہ کوئی سائے کی طرح ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کی باتوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ 2 دن میں ساری رپورٹ شہریار کو مل چکی تھی۔ اسے نور سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ جہانگیر صاحب تو گاؤں میں ہی رہنے لگے تھے اور یہاں نور کے ارادے جان کر شہریار کو بہت دکھ ہوا، اس پر غصہ بھی بہت آیا۔ کیا نہیں کر رہا تھا اس کی خاطر، اسے وقت دے رہا تھا، اس سے پیار سے بات کرتا تھا، کام غلط ہو جاتا تو ڈانٹتا نہیں تھا، پیار سے سمجھاتا تھا، اس لڑکی سے محبت سے پیش آ رہا تھا، اسے محبت دے رہا تھا تاکہ اس کی محبت میں کھو کر سب کچھ بھول جائے اور اپنی قسمت پر رشک کرے۔ اور یہ لڑکی اسے پیچھا چھڑوانا چاہ رہی تھی، لندن جانا چاہ رہی تھی۔ سگریٹ پی پی کر اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ جب گھر آیا تو بڑے غصے میں تھا، نور کا مسکراتا وہ چہرہ بھی اسے زہر لگ رہا تھا۔ کھانا لگواؤں آپ کے لیے؟ نور نے روز والا سوال کیا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ شہریار کو اندازہ نہیں تھا کہ معصوم سا چہرہ جو اس کے دل میں بس چکا ہے اسے یوں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اچھا تو میں چائے بنا دیتی ہوں آپ تاکہ میں ہوں گے تو نور نے پھر سے پوچھا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پوری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا اور اگلے روز فیصلہ کر چکا تھا۔ یونیورسٹی جب نور آئے اسے پتہ چلا کہ کل ٹیسٹ لینے کے لیے ایک نئے پروفیسر آنے والے ہیں۔ اب ان کے سامنے ٹیسٹ میں ذرا بھی مسٹیک ہوئی تو اتنے سخت مزاج ہیں کہ بہت بری پنش دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک پروفیسر نے ہی سب اسٹوڈنٹ کو بتائی تھی۔ نور پڑھائی میں اچھی تھی لیکن جو ٹیسٹ اس کا ہونا تھا اسے یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ گھر جا کر اسٹڈی روڈ میں بیٹھ کر ساری رات تیاری کرے گی تاکہ اس کا ٹیسٹ سب سے زیادہ اچھا ہو۔ گھر آتی وہ اپنی تیاری کرنے لگی تھی جب شہریار کا فون آ گیا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ نور نے بڑے پیار سے بات کی۔ جیسا بھی ہوں، تو مجھے بتاؤ تمہاری گھر کی طرف ذرا بھی توجہ ہے؟ شہریار کے لہجے میں خود بخود سختی آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ جو کام آپ کہتے ہیں وہ میں کرتی تو ہوں، کیا تمہارے ذمہ وہی کام ہے جو میں کہتا ہوں؟ تمہیں میری الماری نظر آ رہی؟ جب میں گھر ہوں تو الماری مکمل طور پر صاف ہونی چاہیے، سارے کپڑے پریس کر کے ہینگ میں لگے ہوں، اور پچھلے 8 دن سے وہی بچھی ہوئی ہے بیڈ پہ بیڈ شیٹ، وہ بھی چینج کر دینا۔ بڑی سختی سے وہ بات کر رہا تھا۔ نور کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ شادی کے بعد سے اب تک شہریار اس کے ساتھ کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس نے چادر بھی چینج کی، سارے کپڑے اپنی نگرانی میں پریس کروائے، کمرے کی اچھی سے صفائی کروائی۔ اس وجہ سے پورا دن اسے ٹیسٹ یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس نے سوچا رات کو پڑھ لوں گی۔ رات کو جب شہریار آیا تو نور نے کہا کھانا لگواؤں؟ اس نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں، کھا کر آیا ہوں۔ آپ کیوں کھانا کھا کر آئے؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہوں۔ لوگ نے شکوہ کیا اور شہریار قدیر جہاں کے اس کا منہ پکڑ کر بری طرح سے دبوچا اور کہا کیوں ناٹک کر رہی ہو؟ تمہاری ساری ڈرامے بازی میں جان چکا ہوں، لیکن کہا کچھ نہیں، میرا انتظار مت کیا کر۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے دروازے کے پاس گیا اور ہاں کھانا کھا کر کمرے میں ذرا جلدی آ جانا، کچھ کام ہے تم سے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا، شاور لیا، پھر نائٹ سوٹ پہنا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں نور بھی کمرے میں آ گئی، اپنی رات کے آرام دہ ٹراؤزر شرٹ پہنے۔ جب اس نے شہریار کو بیڈ پر لیٹے دیکھا تو تکیہ اٹھانے لگی کہ وہ خود صوفے پر سو جائے۔ شہریار کہنے لگا الماری کھولو، اس میں ایک شاپنگ بیگ پڑا، اسے کھولو۔ نور نے الماری کھولی، سامنے شاپنگ بیگ تھا، اسے کھولا تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس میں ایک سرخ رنگ کی نائٹی تھی، خاصی بے باک قسم کی تھی۔ نور کا چہرہ تو غصے کے مارے سرخ ہوا تھا۔ شہریار اور پہلے ہی تپا پڑا تھا، جاؤ اسے پہن کر آؤ، باہر کھلا چھوڑ دینا اور ریڈ کلر کی لپسٹک بھی لگا لینا۔ سنا تھا کہ نور کا تو ایک رنگ آ کے گزرا۔ شہریار وہ میں
میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا نور، وہ چلایا تھا۔ تو نہیں پہنوگی تو پھر میں تمہیں پہنا دوں گا۔ بہت دے چکا ہوں میں تمہیں، اور افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ وقت کیوں دیا۔ جب اس نے دیکھا نور ویسے ہی کھڑی ٹپ ٹپ آنسو باری تو غصے سے کھڑا ہو گیا، نور کے پاس آیا۔ جیسے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ خود پہن رہی ہوں یا میں پہناؤں؟ میں خود پہن لوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ جلدی جاؤ۔ جس قدر وہ غصے میں تھا، نور ڈریسنگ روم میں گئی، نائٹی پہنی، اپنے بالوں کو فریش کیا، باہر آئی۔ شہریار اس کا ہاتھ پکڑا، اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی۔ حالانکہ شہریار کا ارادہ نور کو یوں اپنانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس رشتے کا آغاز بہت ہی محبت اور خوبصورت انداز میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بے حد غصے میں تھا۔ جیسے اس نے نور کو لٹایا۔ کل میرا ٹیسٹ ہے جی، ہاتھ کرنا ہے، آج کی رات کو ٹیسٹ کو دے دو، یہ دیکھو کہ اس میں تم کتنی پاس ہوتی ہو۔ جتنی شدتیں ہیں وہ دکھا سکتا تھا دکھا رہا تھا، کیونکہ نور نے اس کی نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور شہریار اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو وہ پیچھے ہٹا۔ نور اتنی بے حال تھی کہ بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شہریار کا ہی روپ بھی اسے دیکھنا پڑے گا۔ بس کچھ دیر بس ہوئی تھی تو شہریار نے صبح جگا دیا۔ چلو اٹھو، تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں۔ مجھے نہیں جانا، میں جاؤں گی تو ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور جو پروفیسر ہیں بہت سخت مزاج ہیں، ٹیسٹ والا توبہ تو بہت بری پنش دیں گے۔ میں آج چھٹی کروں گی، روتے ہوئے اس نے کہا، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں پڑھنے کا، یونیورسٹی جانے کا، تو جب وہ تیار ہو جانا، تم نے صرف 15 منٹ دے رہا ہوں۔ روتے ہوئے نور نہا کر کپڑے تبدیل کیے، شہریار اسے یونیورسٹی چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ یونیورسٹی میں آئی تو سامنے ہی سیرش کھڑی تھی۔ نور کو دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ شکل سے کچھ بیمار لگ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ نور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اسے بتا دیا کہ اس کا شوہر رات بھر اس کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ سیرش کہنے لگی، اب تو میں تمہاری اس شخص سے جلدی جان چھڑوا دوں گی، بس چند دن اور صبر کر لو۔ وہ دونوں ہی کلاس میں آ گئے۔ پروفیسر آتے رہے، کلاس لے کر جاتے رہے، لیکن نور کی توجہ کسی بھی لیکچر کی طرف نہیں تھی، اور آخری کلاس میں جو صرف ٹیسٹ لینے کے لیے کلاس میں داخل ہوئے، انہیں دیکھ کر نور کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ شہریار تھا، انگلش میں سب سے بات کر رہا تھا، اپنا تعارف بھی کروا رہا تھا۔ نور پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ پڑھا لکھا تھا، اتنا زیادہ تعلیم یافتہ تھا کہ BBA کے اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لینے کے لیے آیا تھا۔ نور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ کھڑا رہا، مسلسل انگلش میں بات کرتا رہا۔ پھر ٹیسٹ پیپر سب کو دیا، سب کو الگ الگ سوال دیے۔ نور کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ جو کچھ رات کو اس نے کیا تھا، دماغ کا سفر بالکل صاف ہو چکا تھا۔ پڑھا ہوا بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور وہ کچھ لکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پاس آئی، نام کیا ہے تمہارا؟ بڑے غصے سے پوچھا تھا۔ نور، پورا نام بتاؤ۔ نور شہریار ملک۔ شہر میں اس کا خالی پیپر دیکھ کر پھاڑ کر اس کے منہ پر پھینک دیا۔ یہ ٹیسٹ یاد کیا ہے تم نے؟ کل پیغام پہنچا دیا گیا تھا نا کہ جس ٹیسٹ یاد نہیں ہوگا اسے بہت سخت پنش کروں گا۔ کلاس ختم ہوتے ہی تم میرے روم میں آؤ، تمہیں میں بتاؤں گا کہ پنش ایسی دی جاتی ہے۔ نور کا تو ایک رنگ آ کر ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ رات کو جو کچھ بھی سہ چکی تھی، اب تو اس کے سائے سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ جسے کلاس ختم ہوئی، اس کے کمرے میں جانے کے بجائے یونیورسٹی سے ہی باہر نکل گئی۔ رکشہ پکڑا، سیدھا بنگلے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ 3 گھنٹے بعد آیا تھا اور بڑے غصے میں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ نور، دروازہ کھولو۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ بہت برے انسان ہیں، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں؟ باخدا، اگر میں نے دروازہ کھول کر اندر آیا نا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو میں تو میرے ساتھ کیسے پہچان۔ ڈرتے ڈرتے نور بیڈ سے کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک زوردار تھپڑ نور کے منہ پہ پڑا۔ کیا تکلیف دی ہے میں نے تمہیں، جو تم سے 2 ٹکے کی لڑکی کی باتوں میں آ کر لندن جانا چاہ رہی تھی؟ شہریار کے منہ سے سچ سن کر نور کا تو رنگ اڑتا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ تب اس نے موبائل پر ایک ویڈیو لگائی اور موبائل نور کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جہاں سیرش پولیس کسٹڈی میں تھی اور اپنے جرموں کا اعتراف کر رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کو یوں ہی بہلا پھسلا کر نقلی ویزے اور پاسپورٹ کے ذریعے بیرون ملک بھیجتی تھی، اور وہاں ان لڑکیوں سے غیر اخلاقی کام کروایا جاتا تھا۔
ये देखकर नूर का तो हैरत से बुरा हाल था। कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। अगर शहरयार उसे ना बचाता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? चलो, अगर तुम्हें ये नहीं भी पता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तब भी मैंने क्या बुरा सलूक किया था तुम्हारे साथ नूर? बोलो, चुप क्यों हो? वो चिल्लाया था तो नूर रोने लगी। तुम क्या समझती हो? हर उस शख्स को जो तालीम याफ्ता नहीं होता, गांव का होता है, अनपढ़ होता है, तो क्या वो बुरा होता है? ये तुम्हारा पढ़ा लिखा होना, तुमने ये सीखा था कि अपने शौहर को धोखा दो, किसी भी गैर लड़की की बातों में आ जाओ और घर से भाग जाओ। तुम्हें अंदाज़ा है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रही थी? अगर मैं उस दिन तुम्हें लॉकर का लॉक तोड़ देता, देख ना लेता और मुझे तुम पर शक ना होता, तो आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी होती। बेहद गुस्से में था। नूर के दोनों बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा। बताओ नूर, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता? एक बार तुम अगर सहरिश के ज़रिए से लंदन चली जाती, बर्बाद होकर रह जाती, कभी भी वापस नहीं आ सकती थी। ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी तुम्हें? वो चिल्लाया था और नूर के लिए तसव्वुर सुहाने रूह था। वो रोए जा रही थी। तभी शहरयार ने एक झटके से उसे छोड़, वरना मैं तुम्हें खड़े खड़े छोड़ देता, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। वो चिल्लाया था। नूर कमरे से बाहर चले गए। अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था और फिर शहरयार का रवैया भी अपने साथ दुरुस्त लग रहा था। 2 दिन शहरयार ने ना तो नूर से बात की थी और ना ही उसकी तरफ देखा था। देर से वापस आता और सीधा अपने कमरे में चला जाता। आज हिम्मत करके वो उसके सामने आके खड़े हो गए। मुझे माफ़ कर दें नूर, मेरे सामने से हटो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। शहरयार ने बड़े गुस्से से उसे देखा। 2 दिन में रो रो कर अपनी आंखों का हशर वो बिगाड़ चुकी थी। नहीं शहरयार, पहले आप कहें कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। शहरयार ने उसे पीछे किया और कमरा खोल कर अंदर चला गया। वो भी पीछे आई। कमरे में आके दरवाज़ा बंद कर लिया। नूर, यहाँ से चली जा। मैंने नहीं चाहता कि मेरा हाथ दोबारा तुम पर उठे। मैं इस मिजाज का हरगिज़ नहीं हूँ। लेकिन उसके सामने आकर खड़े हो गए। अगर आपका गुस्सा इसी तरह से ठंडा होता है तो ठीक है, मार लें थप्पड़, जो कि मेरा कसूर है, मैं गलती पर थी। तो तुम मेरा गुस्सा ठंडा करना चाहती हो? शहरयार उसकी तरफ देख रहा था। हाँ। शहरयार ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ नूर की कमर पर रखा और उसे अपना करीब किया, फिर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। 5 मिनट के बाद उसे बख्शा था। शौहर का गुस्सा ठंडा करना हो तो इस तरह से करते हैं। नूर उसकी आंखों में शरारत देखकर बुरी तरह से नर्वस हुई थी। इससे पहले कि कमरे से बाहर जाती, शहरयार उसकी कलाई पकड़ चुका था। 2 दिन से आंसू क्यों बहा रही थी? अपनी गलती की वजह से, या फिर तुम्हारे दिल में भी मेरे नाम पर कोई और जज्बे पैदा हो चुके हैं? शहरयार के सवाल पर शर्म के कई रंग नूर के चेहरे पर फैले थे। मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है, ये कहकर वो इस बार खुद शहरयार के सीने से लग गई थी।